اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام مرشدین اکرام و سرپرست ادارہ، فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ محترم سامعین، آج ادارے تنظیم مہدویہ کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اس خدمت کے لیے چنا۔ قوم مہدویہ میں ادارے تنظیم مہدویہ 47 سال سے گھڑی کے کانٹے کی طرح خدمت کرتے جا رہا ہے، مسلسل 47 سال سے۔ اگر آپ ہمارا ریکارڈ نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت سے یہ ادارہ قائم ہوا مذہبی کام انجام دیتے جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ادارے تنظیم مہدویہ کے ذریعے تبلیغی جو کام ہوتا ہے وہ جلسوں کے ذریعے، مشاعروں کے ذریعے، یہاں تک کہ جب ادارے تنظیم مہدویہ 1973 میں قائم ہو گیا تو اس نے تبلیغ کے ایک اور میدان میں قدم رکھا جو ماہانہ نور ولایت کی شکل میں لوگوں کے سامنے ایک رسالہ آتا ہے، اور وہ بھی آج 42 ایئرز سے مسلسل بلا ناغہ نور ولایت چھپ رہا ہے۔ اور ادارے تنظیم مہدویہ 1973 سے 1979 تک یہاں پر حیدرآباد، مشیرآباد یا دوسری جگہ جلسے ہوتے تھے، مگر اس کے بعد نور ولایت جب چھپا تو سارے ہندوستان میں بھیجنے لگے اور سارے ہندوستان میں تبلیغ ہوتی رہی۔ رسالے کے ذریعے تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کا پرچار ہوتا رہا۔ اب آج تو اللہ کے کرم سے اللہ نے اس مخلص ادارے کو خدمت جو ہے ساری دنیا میں جو ہے کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ نور ولایت کے ذریعے ساری دنیا میں جو ہے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام پہنچ رہی ہے۔ کافی لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مخلص ادارے کو ایک اور توفیق دی، ٹیکنالوجی بڑھی، لوگوں نے جو ہے یوٹیوب پہ اپنے اپنی تقاریر رکھے، تو ادارے تنظیم مہدویہ کی جانب سے 250 سے زیادہ ویڈیوز ہم نے سیرت بزرگان قوم، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے میاں کو بلاؤ ذرا، میاں کو لے لگا۔ محترم سامعین، ادارے تنظیم مہدویہ نے یوٹیوب پہ 250 سے زیادہ ویڈیوز ڈالے، جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور میدان میں ہم کو رکھا، کتابیں لکھنے کے میدان میں۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ قوم مہدویہ کے اندر جتنے ادارے ہیں، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیے، اللہ نے ادارے تنظیم مہدویہ کو وہ توفیق دی کہ اب ہماری کتابیں 1-2 ہوتے ہوتے اب 100 کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس سے بھی جو ہے ہزاروں لاکھوں مہدوی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض کتابیں ایسی ہیں، خطبات عیدین و جمعہ، جو کئی جو ہے دیہات میں، گاؤں میں جہاں مہدوی بھائی ہے، وہ ادارے تنظیم مہدویہ سے لکھی ہوئی حضرت مقصود علی خان صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کو خطبے کے اندر جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جو کتابیں تھیں
یہ جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بعد پھر ایک اللہ نے حضرت مقصود علی خان صاحب سے خدمت یہ لی. آپ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہو گیا، سیرت کی کتابیں سے زیادہ لوگ سوال جواب میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے سوال جواب کی شکل میں اردو میں کتابیں لکھی، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مہدی موعود علیہ السلام. اب ماحول تھوڑا سا بدل گیا، اردو بہت کم لوگوں کو آ رہی ہے، تو حضرت مقصود علی خان صاحب نے اس کا جو ہے انگلش ٹرانسلیشن کروایا، اور انگلش میں چھپی جو آج جو 2 کتابیں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مہدی موعود علیہ السلام ہے، جس کا آج افتتاح ہے. اس فقیر کی خواہش ہے ہر اس شخص کی جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ کتابیں لے، خود بھی پڑھے اور اپنے گھر کے بچوں کو پوچھتے رہے. 5 سوال اگر آپ روز اپنے بچوں سے پوچھیں گے، آپ دیکھیے صرف 6-7 منٹ لگتے. بچے کو آپ یہ بولیے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، یہ کتاب آپ اپنے گھر میں لے جائیے، اپنے بچوں کو پوچھئے 5 سوال جواب کی جو ہے انداز بھی آ جائے گا، اور سیرت سے بھی بچے واقف ہو جائیں گے. ورنہ آپ دیکھیے کہ آج کا جو ماحول ہے، جہاں پر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اشد ضروری ہے، ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان مہدوی تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جانیں. کیونکہ اللہ کا کرم ہم پہ زیادہ ہوا. دنیا میں کیسی الگ الگ قومیں ہیں، خدا کو چھوڑ کے الگ الگ لوگ الگ جگہ عبادت کرتے ہیں، مگر خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں میں ہم کو پیدا کیا، مسلمان بنایا. پھر اس پہ بھی کرم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو میرے نقش قدم پر چلے گی اور کبھی خطا نہیں کرے گی، جب وہ آ جائے تو برف کے پہاڑوں پہ سے کیوں نہ ہو رینگتے ہوئے جاؤ اور ان کی تصدیق کرو. ایسی ہستی جب آ گئی، اور ایسی ہستی کے تعلق سے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ نوح کی کشتی میں جیسا لوگ سوار ہو کر جو ہے دوزخ کی آگ سے نجات پا لیے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مہدی موعود کی تصدیق کرنے والے، اس میں اللہ نے ہم کو رکھا. یہ اللہ کا کرم ہے. تو پھر جب اللہ نے اتنے فضیلتوں کے ساتھ ہم کو چنا ہے، تو یہ ہمارا کیا فریضہ نہیں بنتا کہ قرآن اور سیرت رسول اور سیرت مہدی سے واقف ہو جائے اور جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے میں اس تبلیغ کرے؟ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم بھی کوئی کام کرے. اللہ نے ادارے تنظیم مہدویہ کو وہ توفیق دیے، بڑے بڑے قوم کے ادارے ہیں، مگر اللہ نے اس ادارے کو یہ توفیق دی کہ جو ہے گھڑی کی کانٹی کی طرح مسلسل کام کرتے جائیں. محترم سامعین، یہ اللہ کا کرم ہے کہ 100 کے قریب جو ہے کتابیں آ گئی ہیں. اب جو 100ویں کتاب آنے والی ہے وہ ایک منفرد کتاب ہے. ہم جو ہے تقویم مہدویات کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کے جو ہے اراس ہوتے ہیں، تو 365 دن میں جتنے بزرگوں کے اراس ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں وہ 365 دن والی کتاب لکھی گئی ہے، جو 500 صفحوں سے زیادہ ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ مہینے میں اس کا افتتاح ہوگا اور جو ہے اس کی رسم اجرا ہوگی. اس فقیر کی خواہش ہے کہ وہ کتاب ہر مہدوی اپنے گھر میں رکھے تاکہ ہر بزرگ سے ہم واقف ہو سکے. ورنہ جب ہم جو ہے تقویم دیکھتے ہیں تو کئی بزرگوں کی جو ہے نام دیکھتے ہیں مگر سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے حضرت محب ملت مقصود علی خان صاحب سے جو ہے یہ کام لیا. محترم سامعین، حضرت مقصود علی خان صاحب جو ان دونوں کتابوں کے مصنف ہے، وہ ایک مخلص انسان ہے، وہ کبھی دکھاوا نہیں کرتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہماری قوم میں ایسے لوگوں کو رکھا جہاں ہم کتابوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحبت صادقین فرض ہے. اگر کسی کی صحبت میں رہ کر جو ہے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ عالی جناب محب ملت حضرت مقصود علی خان صاحب ہے. محترم سامعین، وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر میں یہ نہ بھی بولوں تو ہر شخص کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو چلتی پھرتی ایک انجمن ہے. ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن وہ کسی عالم سے بھی کم نہیں ہے، وہ کسی عالم سے بھی کم نہیں ہے. محترم سامعین، آج قوم میں کتابوں کو لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیے
100 میں سے 2% تو بھی جو ہے بتا دیجئے آپ. ہزاروں لاکھوں مہدوی ہے مگر کتابیں لکھنے والے نہیں ہیں. آج جو دلچسپی رکھ کر انہوں نے اپنا وقت نکال کر ایک کتاب لکھنا، اگر آپ لکھنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے جب آپ کی ایک کتاب آتی ہے سامنے، کافی وقت دینا پڑتا ہے. چلتے پھرتے جہاں آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قوم کی خدمت کے لیے صرف کر دیا ہے. تو ایسی شخصیت کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان اداروں کو. آج قوم میں جو ادارے ہیں، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں جو ادارے کھول کر جو ہے، اور جو بزمیں ہیں جو کھول کر اپنے اداروں کے ذریعے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ حضرت مقصود علی خان صاحب نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو انگلش ورژن آ گیا ہے اس کا، جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھوڑا سا مختصر انداز میں آپ کو یہ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اس کو ادب و احترام سے سنیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا اور کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے سب کے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. وہ سیرت آج آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں یہاں پر موجود ہے. اس کو سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ادب و احترام سے سنیں، وضو سے سنیں. جتنا احترام کریں گے اتنی نوازش ہوگی اور اتنا آپ کمال کو پہنچیں گے. میں ابھی سیرت کے ان گوشوں میں نہیں جانا چاہتا. آج کا جو موضوع ہے اصل یہی ہے، چونکہ جو ہے خود حضرت مقصود علی خان صاحب یہاں موجود ہے اور وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، اسی لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ میں رک جاؤں، مگر یہ فقیر رکنا چاہتا ہے تو بھی رک نہیں پا رہا ہے، کیونکہ آج اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خدمت لی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. محترم سامعین، حضرت مقصود علی خان صاحب کے پاس کوئی عالمانہ ڈگری نہیں ہے، لیکن کوئی عالم سے بھی وہ کم نہیں ہے. اور کمال دیکھیے، ہم نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کتابیں لکھتے ہیں لیکن عملی میدان میں نہیں ہوتے، مگر یہ وہ شخصیت ہے جو کتابیں بھی لکھتی ہے اور عملی میدان میں سیر فہرست ہے، نمبر 1 ہے. اگر کوئی حدیث وہ سنتے ہیں تو پہلے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ قلم اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہستی کو ہمارے سامنے رکھا. میں دل سے بحیثیت صدر ادارے تنظیم مہدویہ ان اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت کی ہمت افزائی کے لیے، ادارے تنظیم مہدویہ کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پر آئے اور گلپوشی کے لیے جو ہے سامنے کھڑے ہیں. میں ان اداروں کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جو یہاں پر جو ہے ہماری ہمت افزائی کے لیے آئے. ادارے حیات و ممات کی طرف سے، خدمت گزاران گروہ مہدویہ کی طرف سے، اور ادارت الاسلام کی طرف سے، کمیٹی نوجوانان قوم مہدویہ کی جانب سے، اور کمیٹی جانصاران قوم مہدویہ کی جانب سے، اور جو ہے بزم جلیل کی جانب سے، اور پھر سب سے زیادہ حضرت پیر و مرشد سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب کا جو ادارہ ہے، وہ جو ہے اپنی مسجد میں بہترین ایک جو ہے اماد ملت جو ادارہ آپ جو ہے کھولے ہیں مسجد میں، بہترین تبلیغی کام ہو رہا ہے. جو سب سے زیادہ یہ کہ لوگوں کو، ان کے بچوں کو جو گھروں میں عربی نہیں پڑھتے، ان سب کو لا کر جو ہے یہاں پر مسجد میں ہزاروں بچوں کو وہ عربی پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں. محترم سامعین، اب چونکہ جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مختصر انداز میں تھوڑا سا، میں حضرت سے جو ہے درخواست کرتا ہوں، حالانکہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے مگر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ سرپرست ادارہ محب ملت حضرت مقصود علی خان صاحب ہمارے سامنے کچھ ہم کو نصیحت کرے، کچھ بولے. اجرا کا کوئی تھرتے نہیں.